लाख 6 करोड़ बंदा करबला से वापस आए। टांगों से मजदूर बंदे से पूछ, तू हुसैन की जर्री पे गया? वो कहता जैसे मैं गया हूं। करीम तो बगैर मुलाकात के किसी को वापस भेजते। वहां नाउमीद होके वापस आ सकता है, करबला से कोई नाउमीद होके वापस नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं। मैंने खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर्रम में बैठे हुए एक आलिम दीन की जुबानी सुना था। वो कहते थे ये करीम के शहर का मौजज़ा है, जैसे जैसे मेहमान आते जाते हैं हुसैन करबला को खोलता जाता है। करबला आज भी तंगी का नाम नहीं, करबला कुशादगी का नाम है। हुसैन ने करम सस्ता किया। हुसैन ने कहा देख खुदा ने कहा था मेरे घर आना तो अमीर है, मैंने वो शर्त खत्म कर दी। मैंने शर्त भी खत्म कर दी। गरीब है, कर्जा उठा, उधार मांग किसी से, वापस की तूने ज़हन में रखना, वापस तूने नहीं करने। मैं ऐसे सबब मुहैया कर दूंगा, तेरे ज़ियारत से वापस आने से पहले मैं तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दूंगा। तू आ जा मेरे शहर में, खाना भी मैं दूंगा, पानी भी मैं पिलाऊंगा। हर तरह की शर्त खत्म कर दी थी हुसैन ने, क्योंकि करबला की ज़ियारत का ताल्लुक पैसे से है ही नहीं। मैंने खैरात मांगने वाले लोगों को करबला में हुसैन के मेहमान बनकर देखा। करीम करबला ने कहा मैंने तो हर चीज खत्म कर दी थी, तू फिर भी नहीं आ सका। हुसैन ने कहा चल तू नहीं आ सका, मैं तेरे लिए करम और सस्ता करता हूं। तू मेरे शहर नहीं आया, मैं तेरे शहर में अपने घर बना लेता। मैं कोई कसरे अब्बास बनाऊंगा, मैं कोई कसरे अली अकबर बनाऊंगा, मैं कोई गुलशन ज़हरा बनाऊंगा, मैं कोई दरे बतूल बनाऊंगा। ये जो घर है ना, जिस घर में हम बैठे हैं, ये किसकी मलकियत है? हुसैन की। मौला फरमाया तू मेरे घर नहीं आ सका, चल मैं तेरे शहर आ गया। फिर ऐसे करते हैं कि मैं अपने शहर से अपने घर आया करूंगा, तू अपने घर से मेरे घर आया करूंगा। थोड़ी देर इकट्ठे बैठेंगे, तू सुनाना मुझे अपने तकलीफें, मैं सुनाऊंगा तुझे अपने दर्द। करीम कहते फिर तेरा मेरा हो जाएगा रिश्ता मजबूत। फिर ऐसे करना, तू मेरे बेटों के जनाजे उठाना, मैं तेरे बेटों के जनाजे उठा। कोशिश मैंने पूरी की कि मौजू को निभा सकूं। इस्तकबाल अज़ा, इस्तकबाल मुहर्रम। मैं मुसीबत की 2 सतरें पढ़ने से पहले दिल से दुआ करने लगा हूं। दिल से आमीन कहना, मेरा अल्लाह अगर हम में से किसी की जिंदगी की सांसें मुहर्रम से पहले खत्म हो रही है तो हुसैन के जुलजना की जीन से उतरने का वास्ता हमारे जिंदगी के दिन इतने बढ़ा देना, हम गरीब के जनाजे पे शरीक हो सके। हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें हुसैन की अज़ादारी से प्यार है। ये कौम जिंदा ही रोने के लिए है। मौला हुसैन की इज्जत कसम मुंजर भाई, इतना इस कौम को बेटों की शादियों का इंतजार नहीं होता जितना इन्हें हुसैन की अज़ादारी का इंतजार। परदेश में भी बैठे हैं लेकिन हुसैन के नाम पे इकट्ठे हो गए। वतन में जाते हो तो देखते हो कि मेरी कौम की माएँ बहनें बेटियां सड़कों पे बच्चों को लेके जाती है। जो बेटी पूरा साल बाप और भाई के हुक्म के बगैर घर से पाँव नहीं रखती, वो भी 10 मुहर्रम को घर बैठी हो ना तो बाप आके कहता तू अभी तक घर में ही है। बेटी दे के कहना कि बाबा तू तो पूरा साल मुझे बाजार जाने नहीं देता। वो रो के कहता आज कोई वो बात है, आज तो ज़ैनब का भी चादर उतर गई है, आज तो आलिया का भी बुर्का उतर गया। इस कौम को मोहब्बत नहीं, इश्क है हुसैन से। कोई मुसाइब मजमून के एतबार से नहीं पढ़ूंगा। एक मौजज़ात हज़रत अब्बास में से एक किताब की एक रवायत, एक मौजज़ा, एक वाक़या, एक अज़ादारी का अजर, एक अज़ादारी की फजीलत को सुनाऊं और आपको सलाम करूं और किबला दुआ फरमाएं। अयाम अज़ा से पहले अपने दिल की ज़मीन खाली कर लेना, क्योंकि 10 दिन मेहमान रहना है तेरे दिल में हुसैन ने। मिस्र का रहने वाला एक मोमन था, पेशे के एतबार से ताजिर था। हर साल अपने घर में 10 दिन इमाम हुसैन की सफ़ेदा पे चलते। एक साल ऐसा आया कि ताजर मकरूज हो गया। मकरूज भी इतना हुआ कि घर के बर्तन भी बिक गए और मुहर्रम का चांद आ गया। अपनी छत पे जाके मुहर्रम के चांद को देखा था, काश मेरी जिंदगी में तलू ना होता, तू तलू होता मेरे घर में, हुसैन की मजलिस होती, हुसैन का मातम होता, तू भी तलू हो गया, मेरे घर में इंतजाम करने वाला भी कोई नहीं। अभी ये चांद से शिकवे कर रहा था, या कांधे पे ज़ौजा का हाथ आया,
اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے بیوی کھڑی ہے، رو کے کہنے لگی گلے نہ کر، مشکل وقت میں قیمتی چیز بیچتے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے، اس کے پاس کوئی زیور ہے، دیکھنا کہ تیرے پاس کوئی قیمتی زیور تو نہیں؟ وہ کہتی ہاں ہے۔ آگے آگے زوجہ چلی، پیچھے پیچھے شوہر چلا، کتاب کہتی وہاں لے کے آئی جہاں دو بیٹے سو رہے تھے۔ بیٹوں کے سرہانے کھڑی ہو کے رو کے کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ کی نگاہیں ماں کی نگاہوں میں گئیں، دیکھ کے کہنے لگا میں تیری بات سمجھا نہیں۔ رو کے کہنے لگی مشکل وقت آئے تو قیمتی چیز بیچتے، لے جا بردہ فروشوں کے بازار، غلام بنا کے بیچتے۔ باپ کے جسم میں عباس بھائی کپ کپی آئی، رو کے کہتا کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے ہیں؟ رو کہتی سچ بتا تو نے مانگے کس سے تھے؟ حسین سے مانگے تھے نا۔ تو اب مجھے بتا اکبر سے زیادہ پیارے ہیں، اصغر سے زیادہ معصوم ہیں، عالیہ کی جوڑی سے زیادہ قیمتی ہیں، لٹا دے حسین کے نام پہ۔ بچوں کو اٹھایا، غلاموں والا لباس پہنا کے۔ یہ تھے شیعہ، انہیں کہتے ہیں عزادار۔ ماں نے بیٹے دیے باپ کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ پکڑ کے بردہ فروشوں کے بازار میں آیا، صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام، محنت زیادہ کروا لینا، اجرت تھوڑی دے دینا۔ گاہک تلاش کرتا رہا، کوئی گاہک نہ ملا۔ شام کو تھکا ہوا عزادار زمین پہ بیٹھا، بیٹوں کے سر سینے پہ رکھ کے منہ بقیہ کی طرف کر کے بی بھی اب میرا مقدر، میں تو گھر سے بیٹے بھی لے آیا تھا، شہزادی تجھے میری عزاداری منظور نہیں؟ ابھی یہ بات کر رہا تھا، یہاں بازار میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ اس کے قریب آگے گھوڑا سوار رک گیا، اس نے یوں سر اٹھایا، گھوڑے سوار کے چہرے پہ لگا۔ گھوڑا سوار کی آواز آئی غلام بیچے گا؟ اب جب خبر ہوگی کہ گاہک آ گیا ہے تو اب زبان خاموش ہو گئی۔ سر ہلایا بیچوں؟ گھوڑا سوار کی آواز ہے کیا قیمت لے گا؟ تڑپ کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا، میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا۔ میں نے منتوں سے مانگے، میں نے مشکل سے جوان کیے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی باپ کے لیے اولاد کی قیمت بتانا۔ رو کے کہنے لگا میری زبان پہ قیمت نہیں آ رہی، بس اتنا دے دے 10 دن میرے گھر میں غریب کی مجلس ہو سکے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ گھوڑے سوار کی آواز آئی، وہ سامنے گھوڑے پہ تھیلا، تھیلے پہ دینار ہے، دینار اٹھا اور اپنے بچے میرے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا دے، دینار اٹھا، بچے گھوڑے پہ بٹھا دے، دینار اٹھا، بچے گھوڑے پہ۔ جو بندہ بیٹھا ہے اسے خبر ہے کہ محرم آنے والا ہے، وہ سینے پہ ہاں ضرور مارے گا، ہائے ضرور کہے گا۔ جب گھوڑا سوار کی آواز آئی دینار اٹھا اور اپنے بچے گھوڑے پہ بٹھا دے، اتنا کہنا تھا۔ چند قدم پیچھے ہٹ کے کہنے لگا میں کوئی قرضہ تو نہیں مانگ رہا، بیٹے بیچ رہا ہو، اتنی بھی امیری کیا تو پیسے بھی اٹھا کے نہیں دے رہا۔ گھوڑا سوار کی آواز میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا، او میری مجبوری، میرے ہاتھ نہیں، میرے بازو نہیں، اٹھا بچے بٹھا میرے ساتھ گھوڑے پہ۔ کتاب کے جملے ہیں، اس نے بیٹوں کو اٹھایا گھوڑا سوار کے ساتھ، گھوڑا سوار نے سینے کے ساتھ، سواری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب مصائب واقعات کا نام نہیں، کیفیت کا نام۔ آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، آنکھ سے آنسو آ جائیں گے۔ غریب نے تو اتنا سستا کیا ہے کرم۔ حسین کہتے اگر میرے مصائب میں تجھے رونا نہ آئے نا تو تو اپنے درد یاد کر رہی ہے، کر رو کسی بھی مصیبت کو، لیکن مجلس میں بیٹھ کے تیری آنکھ سے آنسو آئے، کیونکہ جو شام سے آتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے کسی کی آنکھیں خشک رہیں، وہ رو کے کہتی تو نے دیکھا جو نہیں تھا گھوڑے سے گرتا، کاش تجھے خبر ہوتی میرا اکبر کتنا خوبصورت، لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گریے کا سبب مہیا کروں۔ تھکا ہوا مزدور، غریب باپ بیٹوں دے کے دینار ہاتھ میں گھر کی جانب چلا۔ اللہ تمہاری اولاد کی زندگی کرے، اللہ کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ دروازے پہ ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، جب شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا گر گئی دروازے۔ شوہر قریب آیا، بس رو کے اتنا ہی پوچھا بک گئے؟ بک گئے اتنا کہنا تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی دیکھ میں بھی مومنہ ہوں، تو بھی مومن ہے، یہ تیرے آگے ہاتھ باندھی۔ مشکل ہوتا ہے ماؤں کے لیے صبر کرنا، مجھے خبر ہے کہ میرے لیے کیا تھے۔ منت کر کے کہتی ہوں اب ہم نے بچوں کو نہیں رونا، ہم نے زہرا کے بچوں کو رونا،
ہم نے اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرنا, ہم نے بطول کے بیٹوں کو یاد کرنا ہے. 10 دن میرے گھر میں میرے کسی بچے کی بات نہ ہو, کسی بیٹے کا تذکرہ نہیں کرنا. ہم نے بھول جانا ہے, ہم نے سمجھنا ہے ہی نہیں تھے. 10 دن ہم نے صرف غریب کو رونا ہے. مصر کی جامع مسجد میں اعلان ہو گیا کہ فلاں شیعہ کے گھر میں حسین کی عزاداری برپا ہے. لوگ جانا شروع ہو گئے, حسین کا ذکر ہوا, حسین کی مجلس ہوئی, غریب کا ماتم ہوا, لنگر نیاز ہوا, لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی. کتاب کہتی نہ ماں سو رہی تھی نہ باپ سو رہا تھا. ماں کی نگاہیں بھی آسمان پہ, باپ کی نگاہیں بھی آسمان پہ. آدھی رات کے بعد اٹھی, شوہر کے قدموں پہ آگے بیٹھی, رو کے کہتی مجھے حسین کی قسم مجھے شرمندگی نہیں ہے, صرف اتنا پوچھنے کس کے ہاتھ بیچ کے آیا تھا. انہیں غلامی کا طریقہ نہیں آتا, انہیں نوکری کے آداب نہیں آتے. میں نے بڑے لاڈوں سے پالے تھے اپنے بیٹے, انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا. اتنا کہنا تھا, باپ اٹھ کے بیٹھا, رو کہا چہرے سے کوئی شریف لگتا تھا, بازو اس کے تھے کوئی نہیں, چہرے پہ اس کے نقاب تھا, سینے سے لگا کے چلا گیا. اب یہی باتیں ہو رہی تھی, دروازے میں دستک ہوئی, مومنہ روتی ہی باہر گئی. اسے دروازہ کھولا کہ کالے برقع والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی تھی. اتنا کہنا تھا, مومنہ قدموں میں گر گئی, رو کری بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں معافی مانگتی ہوں, انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا, یہ پہلی بار غلام بن کے گئے تھے. یہ کالے برقع والی بیوی کی آواز آئی, ہمیں پہچان, ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. رو گئی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کون ہے؟ بیوی کی آواز آئی, تیرے گھر میں کس کا ماتم ہوا ہے؟ رو گئی زہرا کے بیٹے کا. بیوی تڑپ گئی, تو میرے بیٹے کو رو رہی تھی, میں ساری رات تیرے بچے گود میں اٹھا کے کبھی کربلا کبھی شام رو رو کے کبھی اٹھ حسین, میں تیرا صدقہ لے